اب آتے ہیں کتاب ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ، کتاب کا آغاز انہوں نے کیسا کیا؟ فرماتے ہیں کہ قال العلامۃ حجۃ الاسلامی ابو جعفر الوراق الطحاوی بمصر رحمہ اللہ. تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ علامہ کون اور حجت الاسلام، اسلام کے دلائل کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ. ان کا نام آپ نے لکھا ابو جعفر الوراق، یعنی اسکرائب لکھنے والے الطحاوی. انہوں نے فرمایا ایجپٹ میں، مصر میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، رحمہ اللہ فرمایا آپ نے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا لکھا دیکھیے، ھذا ذکر بیان عقیدتی اہل سنت والجماعت علی مذہب فقہاء الملت ابی حنیفۃ النعمان بن ثابت الکوفی و ابی یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری و ابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رضوان اللہ اجمعین، ہما یعتقدون من اصول الدین ویادینون بہ رب العالمین. یعنی اس کا معنی بنتے ہیں، دیکھیے اس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کس کا؟ اس کے بارے میں اعتقاد عقیدے کے مطابق، عقیدے کے تعلق سے. کس کا عقیدہ؟ اہل سنت والجماعہ کا. کس کے طریقے پر تھا؟ فقہاء. کون سے؟ ابو حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی، یعنی کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری، ان کے شاگرد. ہاں اکثر بولتے قاضی ابو یوسف بولتے اکثر لوگ، اس نام سے مشہور ہے آپ. ان کے شاگرد رہے کس کے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اور دوسرے شاگرد کا نام بھی اس کے اندر ہے، ان کا نام ہے ابی عبداللہ محمد ابن الحسن الشیبانی رضوان اللہ اجمعین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو، آپ نے فرمایا اس کے اندر. اور کیا فرمایا؟ ان کا جو اعتقاد تھا اصول دین کے مطابق، اور انہوں نے اپنا دین جو بنایا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں، جو رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب ہے کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. مطلب کیا ہے اس کتاب سے؟ اس سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے؟ جو عقیدہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کس کا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعہ کا. مطلب کیا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے اندر شامل ہے اہل سنت والجماعہ میں. ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف بھی اہل سنت والجماعہ میں شاگرد یعنی شامل ہے، اور دوسرے بھی انہیں بھی اس کے اندر شامل ہے. کون؟ الشیبانی رحمہ اللہ. اس کی شرح اس جو ہم نے ابھی جو پڑھا ہے شرح کیے کون؟ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے. کیا فرماتے ہیں دیکھیے، آپ نے کیا فرمایا کہ عقیدہ جو ہے نا دین کی بنیاد ہے. ہم اس سے پہلے چند ہفتوں پہلے یا مہینے پہلے کیا پڑھا تھا؟ کلمہ توحید پڑھا تھا ہم نے. کلمہ توحید. اسلام کے ارکان کتنے ہیں بھائی؟ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن کون سا ہے؟ شہادتین ہے. اس میں کیا ہے؟ کلمہ توحید. کلمہ توحید پر ہم نے پڑھا تھا تفصیل کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ عقیدہ دین کی بنیاد ہے. تو یہ بنیاد جو ہے نا، جو عقیدہ کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے. عقیدہ دین کی بنیاد ہے اور عقیدہ کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید ہے، جو اسلام کا پہلا رکن ہے. تو کیا فرما رہے ہیں؟ اس لیے ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس کو اہمیت دیں. کس کو؟ عقیدے کے علم کو حاصل کرنے کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں اس کو ہم جو ہے نا اہمیت دینا ضروری ہے، تاکہ اس کے علم حاصل کرے. اور جب علم صحیح حاصل ہوگا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو اپنے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح ہو سکتی ہے. اگر آپ کے نظر میں کوئی خرابی نظر آتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس عقیدہ کا علم ہے. اس کی بنیاد پر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکتے ہیں، دوسرے کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. جس کی بنیاد صحیح ہے تو پوری دین اس کا صحیح ہے. بنیاد اگر صحیح نہیں ہے تو دین پورا اس سے گڑبڑ ہے. یہ فرما رہے ہیں آپ. اس لیے کہ علماء نے کیا کیا؟ عقیدے کے جو نا زیادہ سے زیادہ توجہ دی عقیدے کے علم کے لیے. کبھی انہوں نے جو نا کاہلی نہیں برتی. کون؟ اہل سنت والجماعہ کے علماء نے عقیدے کو جو نا زیادہ اہمیت دیا، کیونکہ عقیدہ کیا؟ دین کی بنیاد ہے. اسی کی وجہ سے اس طرح کیا ہوا؟ عقیدے کا جو علم جو ہے نا ایک کے بعد ایک. ہم اکثر جو نا پیدا کب ہے فوت کب ہے بولتے ہیں. کیا ہم کو کیا ان کی مرض دن کا کوئی منانا ہے یا نہیں تو پیدائش دن منانا ہے؟ نہیں ہے. ہم کس لیے بیان کرتے ہیں کہ فوت کی جو تاریخ جو ہے نا صوفیہ سنہ جو بولتے ہیں، جو وفات کی جو تاریخ ہے اکثر کیا کرتے ہیں؟ پورا ڈیٹ بیان نہیں کرتے، ہم سال بیان کرتے ہیں.
یہ جو نا سلف کا طریقہ ہے. کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کی اہمیت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ وفات کی تاریخ یعنی جو سال جو بیان کرتے ہیں اکثر کیوں بیان کرتے ہیں؟ بارک اللہ فیک. اس زمانے میں کون سے عالم تھے، کس زمانے کے عالم گزرے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے کسی علم حاصل کیا، یہ پورا یعنی کہ ریکارڈ محفوظ ہے. اس لیے ہم نے تاریخ بیان کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ صحابہ اکرام تھے، ان کے اندر کسی قسم کا شک اور شبہات نہیں تھے قرآن حدیث کے بارے میں. کیوں؟ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا. انہوں نے کیا کہ ان سے علم حاصل کیا، تو کوئی شک اور شبہ نہیں تھا ان کے درمیان. کیونکہ ان کا عقیدہ کس پر تھا؟ قرآن حدیث کے مطابق تھا صحابہ کرام کا عقیدہ. اور اس زمانے میں کسی قسم کی کتاب لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. ضرورت پڑی اس زمانے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کتاب کی ضرورت نہیں پڑی. عقیدے کی کتاب کچھ نہیں ملتی اس زمانے میں. قرآن حدیث تھی، قرآن کو لکھا گیا، حدیث کو لکھا گیا، لیکن خاص کر یہ عقیدے کی کتاب پڑھو بول کے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی. تو صحابہ کرام سے انہوں نے کیا کیا؟ کس کو آپ نے منتقل کیا؟ کس کو انہوں نے پڑھایا؟ تابعین کو. تابعین نے اتباع تابعین کو پڑھایا. اس طرح تو اس کیا بتا رہے ہیں آپ شیخ جو نا، پہلے جو 3 زمانے تھے، 3 زمانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، میرے بعد آنے والا دوسرا زمانہ، پھر اس کے بعد ان کے بعد آنے والا پھر دوسرا زمانہ. یہ 3 زمانوں کے بارے میں آپ نے خوشخبری دی ہے. کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پہلے زمانے میں پہلی صدی میں کوئی کتابیں لکھی نہیں گئی، جبکہ بدعتیں شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے میں نے بتایا تھا 30 ہجری سے لے کر 100 ہجری کے اندر کتنے تھے فرقے بنے تھے؟ 4 فرقے بن چکے تھے آلریڈی. فرقے جو بنے اسلام میں کس بنیاد پر بنے ہیں؟ عقیدے کی بنیاد پر. سب سے پہلا فرقہ کس کا بنا؟ خوارج کا. دوسرا فرقہ کس کا بنا؟ رافضہ کا. تیسرا کس کا بنا؟ قدریہ کا. چوتھا مرجیہ کا. یہ فرقے بن چکے تھے، لیکن یہ فرقے اتنے عروج پر نہیں تھے، دبے ہوئے تھے. جس طرح صحابہ کا زمانہ ختم ہو گیا، پھر تابعین کا زمانہ آیا. تابعین نے کیا کیا؟ ان کو دبا کے رکھا. لیکن جب ان کی بدعت لوگوں کے درمیان عام ہونے لگی، تو ان کے بدعت کو، ان کے خرافات کو لوگوں کو بچانے کے لیے، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، وہ بتانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا کہ کتابیں لکھنا شروع کی. لوگ سوال کرتے ہیں، بھائی آپ بولتے ہیں اتنی کتابیں پڑھے عقیدہ کی اتنی کتابیں ہیں، ہاں 50-60 کتابیں پڑھنا ہے، تو ہم آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے اس وقت کیا کتابیں تھیں؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، کتابیں نہیں تھی، کتابوں کی ضرورت نہیں پڑی اس وقت. جس طرح کے فرقے بنتے گئے اور ان کا بدعت کا ظہور ہونے لگا اور عروج پہ آنے لگا، تو ان سے لوگوں کو بچانے کے لیے کیا کیا ہمارے علماء نے؟ تابعین، اتباع تابعین، انہوں نے کیا کیا؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے 80 ہجری پیدا ہوئے، 150 ہجری میں فوت ہوئے، مطلب کیا آپ تابعی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ لوگوں کو کیا کیا؟ آگاہ کیا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت کا طریقہ، اس سے بچیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، اس سے بچیں. اس طرح انہوں نے کیا کیا؟ کتابیں لکھتے گئے. اس طرح کتابیں ہم تک پہنچی ہیں. اس کی ضرورت کیوں کس لیے پڑی؟ لوگوں سے بچانے کے، لوگوں کے جو بدعت ہے، خرافات ہے، اس سے بچانے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، تاکہ ہمارا عقیدہ انہی کے مطابق ہو. میں بتاؤں گا ابھی بعد میں، سوال آخری میں. یہ کتابیں جو ہے نا، یہ اس لیے لکھی گئی، کتابیں پڑھنے کی ضرورت اس لیے ہے، کتابیں جو پڑھنے کی جو ضرورت ہے نا، یہ بتا رہے ہیں. تو لوگوں نے کیا کیا؟ عقیدے کو اسی طرح ٹرانسفر کیا، جس طرح قرآن حدیث کو ہمارے تک پہنچا، اس طرح عقیدہ بھی اس طرح ہم تک پہنچا. عقیدے کی جو کتابیں ہیں اس طرح پہنچتی گئی. ہم سب جانتے ہیں 4 ائمہ مشہور ہو چکے ہیں. تو ان کے شاگردوں نے ان کو مشہور کیا ہے 4 ائمہ کو. ان کا اپنا اپنا فقہ تھا، لیکن سب کا عقیدہ ایک ہی تھا. اور علماء جو ہے، علماء 2 قسم کے ہیں. علماء ایک ہے کہ علماء الاثر، مطلب کیا؟ حدیثوں کی حفاظت کرنے والے، حدیث کے علماء. دوسرے ہیں فقہ کے
उनको बोलते हैं उलमाओ दिराया बोलते हैं उनको। मतलब क्या, वो क्या करते हैं, कुरान को हदीस को पढ़कर क्या करते हैं, उससे अहकाम को यानी कि निकालते हैं, इस्तेदलाल करते हैं, अहकाम को निकालते हैं। फिका, जैसे कि फिका का जो ताल्लुक है किससे, हमारे अमाल से है। तहारत के मसाइल, नमाज के मसाइल, रोजे के मसाइल, ये पूरे मसाइल किस में आते हैं, फिका में आते हैं। अकीदे के जो मसाइल है किसका ताल्लुक, किससे अकीदे के मसाइल का ताल्लुक, दिल से है। ईमान से, ईमान का ताल्लुक किससे है, दिल से है। इसको समझे जरा, इनके इल्मी नुक्ता है। मसाइल दो किस्म के हैं, अकीदे के मसाइल, अमाल के मसाइल। अकीदे के मसाइल हम जानते हैं जिसका ताल्लुक ईमान से है। दूसरा फिका के मसाइल, फिका के मसाइल किससे, हमारे अमाल से है। जितने हम अमल करते हैं, जाहिर तौर पर हमको कोई अमल करता है तो हम देखते हैं, खुद भी अमल करते हैं, दूसरे लोग हमारे अमल को देखते हैं। तो हमारे अमाल का जो ताल्लुक है किससे है, फिकी मसाइल से है। तो उलमा ने क्या किया, जो अकीदे के जो उलमा है और क्या बोलते फिका के जो उलमा है, इन्होंने क्या किया, लोगों को बताते गए सही दीन क्या है, इसको बताते गए। जैसे कि यहाँ पे बात आई है, चंद उलमा का नाम आपने लिया है कि हदीस के जो उलमा है, इसहाक इब्न राहवई रहमहुल्लाह, अल बुखारी रहमहुल्लाह, मुस्लिम रहमहुल्लाह, इमाम इब्न खुज़ैमा रहमहुल्लाह और इमाम इब्न खुतैबा रहमहुल्लाह, चंद नाम उन्होंने लिया है। ये कौन थे, ये हदीस के उलमा है। फिर उसके बाद तफसीर के उलमा, कुरान के तफसीर के उलमा भी है। और वो कौन थे, कि इमाम अत्तबरी, जरीर अत्तबरी बोलते हैं, वो उनका नाम है। और इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह, इमाम अल बगावी रहमहुल्लाह, ये कौन से उलमा है, तफसीर के उलमा है। इन्होंने क्या किया, इल्म को महफूज किया है। इस तरह बहुत सारे उन्होंने नाम जिक्र किया इसके अंदर, साथ साथ जो है, और इनका नाम भी जिक्र किया जो हम जिसकी किताब पढ़ रहे हैं, हम अबू जाफर तहावी रहमहुल्लाह की। आप फरमा रहे कि इसके 7 जो ना शरा है, इस किताब की 7 शरा है। और वो जो शरा है कि गलतियों से भरी नहीं है, गलतियां उसके अंदर भी शरा में है गलतियां, लेकिन उलमा ने क्या किया, उन गलतियों की निशानदेही की है। जो गलतियां उनको नजर आई हैं, तो गलतियों के इंसान कोई भी गुनाह से बरी नहीं है। सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, सहाबा भी गुनाह से बरी नहीं है। अगर सहाबा भी अगर गुनाह से बरी होते, वो भी जो ना अंबिया बनते। समझ रहे बात को आप? तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, जो गलतियां हुई है, गलतियों की निशानदेही की गई इन किताबों में। और हम जो शरह पढ़ने जा रहे हैं, तो शरह किसकी है, अल इज इब्न अबिल इज रहमहुल्लाह, जो आपने जो किताब की शरह की है इस किताब का, उस किताब का नाम है शरह अत-तहाविया, यानी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अत-तहाविया, यह है। और बहुत सारे बातें इसके अंदर उन्होंने क्या किया, इब्न कसीर रहमहुल्लाह के अखवाल भी, और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के, और दूसरे भी इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह के अखवाल भी अपने किताब में नकल किया है। कौन, इन्होंने कौन अपने क्या नाम, अल इज इब्न अबिल इज रहमहुल्लाह ने, जो उन्होंने शरह की है अपने शरह में, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का नाम भी उन्होंने लिया है, इब्न क़य्यिम का भी और इब्न कसीर का भी नाम उन्होंने लिया है। और क्या फरमाते हैं, देखिए ये भी अहम नुक्ता, जरा समझने की कोशिश करिए। हनफी, मालिकी, शाफी और हम्बली, चारों हमारे अइम्मा हैं। चारों ने इस्लाम की बहुत खिदमत की है। इनमें से तीनों जो है मुहद्दिस रह चुके हैं, ये एक मुहद्दिस नहीं थे। वो कौन थे, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस नहीं थे। अब मुहद्दिस किसको बोलते हैं, हदीसों को जमा कर लिखने वाले, हदीसों को लिखने वाले। बाकी के 3 मुहद्दिस थे। तो आजकल के जो दावा करने वाले, हम हनफी है दावा करने वाले, या मालिकी है दावा करने वाले, या शाफी या हम्बली दावा करने वाले, अक्सर लोग क्या करते हैं, सिर्फ फिक़ही मसाइल को लेते हैं इनसे, अकीदा नहीं लेते इनसे। अकीदा किससे लेते हैं, कि अहलुल हवा वल बिदा, जो नक्सानी ख्वाहिशात के पीछे चलने वाले, जितने मैंने बताया अभी फिरके, उनसे अकीदा लेते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसी जमात है जो अपने आप को दावा करती है इमाम आजम, कौन, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते हैं, इमाम आजम बोलते हैं उनको। जबकि इमाम आजम कौन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप भी इमाम है, कौन, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम आजम बोल के उनको इतना भी नहीं चढ़ाना, हर एक को जो ना अपना अपना मकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मकाम है, उनको चढ़ाकर अल्लाह के बराबर नहीं करना है, नौज़ुबिल्लाह। जिस तरह अइम्मा का भी अपना मकाम है, उनको चढ़ाकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर भी नहीं करना है।
ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے, حدوں سے ہم کو گزرنا نہیں ہے, بھولو نہیں کرنا ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں حنفی بول کے, لیکن ان کا عقیدہ نہیں لیتے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کس سے لیتے ہیں؟ فقہ پوری مسائل میں حنفی بولتے ہیں لوگ. عقیدے میں کیا ہے پھر آپ؟ عقیدے میں اشعری ماتوریدی ہے بولتے ہیں. طریقت میں کیا ہے؟ صوفی بولتے ہیں. مطلب کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ صحیح نہیں تھا اس لیے آپ نے نہیں لیا, نعوذ باللہ, غلط بات ہے. طریقہ بھی آپ کا نہیں لیا, صوفیوں کو لیا, ان کا طریقہ صحیح تھا. لینا ہے تو پورا لو نام سے, کچھ لے کے باقی پورا چھوڑنا کیوں؟ تو یہاں یہ اس بات کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے شیخ صالح فوزان حفیظ اللہ نے. اور ایک اہم نقطہ بیان کرتے ہیں, ریسنٹلی جو گزرے ان کا نام ہے شیخ محمد ابن مانی رحمہ اللہ, 1385 ہجری میں فوت ہوئے. وہ کیا فرماتے ہیں, اس کتاب کی جو ہم نے جو پہلے پڑھا تھا, متن جو پڑھا تھا عربی متن, اور ہم نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا, اس متن میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو نا یہ جو کتاب ہے صرف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے کتاب. یہ کتاب کا جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعہ کا ہے. کیوں؟ کیا فرماتے ہیں آپ کہ مذاہب صرف فقہی مسائل میں ہیں. مذاہب کون سے؟ حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی. یہ مذاہب کس میں ہے؟ فقہی مسائل میں. لیکن عقیدے میں مذاہب نہیں ہے, مختلف مذاہب نہیں ہے, صرف مذاہب کس میں ہے؟ فقہی مسائل میں. تو یہ اس انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. اس بات کو اچھی طرح جان لیں کہ عقیدہ ایک ہی ہونا چاہیے, کیونکہ عقیدہ کیا ہے؟ توقیفی ہے, قرآن حدیث کے مطابق. اس کی دلیل ہونا چاہیے قرآن سے, صحیح حدیث سے دلیل ہونا چاہیے. بغیر دلیل کے عقیدے کی بات بولی نہیں جاتی. عقیدے میں اجتہاد نہیں ہے, عقیدے میں کوئی بھی عالم اجتہاد نہیں کر سکتا, کیونکہ دلیل ہونا چاہیے. دلیل ہوتے بات کرتے نہیں تو خاموش بیٹھتے ہیں. یہ مثلا ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں, فار انڈرسٹینڈنگ, یعنی کہ میں یہ بات آپ کے سامنے لا رہا ہوں. کوئی آپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ جو ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جمع کرے گا, تو میدان کہاں ہے, کیسے جمع کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ, مختلف اس طرح کی. جبکہ وہ کیفیت اگر ذکر ہے تو ہم بیان کرنا ہے قرآن حدیث میں, اگر ذکر نہیں ہے تو بیان نہیں کرنا ہے. سورج جو ہے نا 1 میل کے قریب ہوگا تو ہم کتنے قریب ہوں گے, سورج کہاں رہے گا, ہم کہاں رہیں گے, اس طرح کے سوال اس طرح کرتے ہیں لوگ, جو عقلانی بولتے ہیں. عقل سے زیادہ کام لینے والے. ہمارے عقل کو سمجھ میں آتی ہے تو ہم مانتے ہیں, نہیں تو نہیں مانتے ہیں. تو دین خاص کر عقیدے کے مسائل میں 2 سوال نہیں کرنا ہے, لما, کیف, کیسے, کیا بولتے لما, کیوں اور کیسے. یہ 2 سوال نہیں کرنا عقیدے کے مسائل میں. عقیدے کے مسائل توقیفی ہے, قرآن کی دلیل موجود ہے تسلیم کرنا ہے, حدیث موجود ہے تسلیم کرنا ہے. یہ فقہی مسائل میں آپ سوال کر سکتے ہیں. فقہی مسائل میں علماء نے جو ہمارے ائمہ کرام میں گزرے ہیں, سب کا اپنا اپنا ایمان تھا, اپنا اپنا تقویٰ تھا. سب کا ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا, سب کا ایمان اور تقویٰ ایک جیسا نہیں ہوتا, کسی کا زیادہ کسی کا کم ہوتا ہے. اپنے اپنے علم کے مطابق انہوں نے کیا کیا, اجتہاد کیا اور انہیں جواب دیا. ان کے اجتہاد اگر صحیح ہے تو ان کا دگنا اجر ملے گا, اگر اجتہاد ان کا غلط ہے تو 1 اجر ان کو ضرور ملے گا, کیوں انہوں نے کوشش کی ہے. یہ تو ابھی تک ہم نے جو ڈسکس کیا ہے وہ پوائنٹس اس طرح ہے. سب سے پہلے نقطہ وہ ہے عقیدہ دین کی بنیاد ہے. پہلا نقطہ عقیدہ کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے. دوسرا کیا ہے؟ ہر ایک پر واجب ہے کہ وہ توجہ دے عقیدے کے علم کے بارے میں حاصل کرنے کے لیے. دوسرا نقطہ. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ صحابہ کا جو عقیدہ تھا قرآن حدیث کے مطابق تھا, قرآن حدیث کے مطابق تھا. چوتھا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ جب فرقوں کا ظہور ہوا, عروج پہ چلے گئے, کہ جب تک فرقے جب عروج پہ نہیں گئے, جب تک کتابیں لکھی نہیں گئی, جب فرقے جب عروج پہ آ گئے تو لوگوں میں عام ہونے لگے, تب ان کا رد کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئی کہ ہمارا صحابہ کا عقیدہ یہ تھا, تابعین کا عقیدہ یہ تھا, اتباع تابعین کا عقیدہ یہ تھا بول کے یہ نقطہ بیان کیا گیا. 5واں نقطہ یہ تھا کہ ہمارے ائمہ اکرام, جو 4 ائمہ ہیں, انہوں نے کیا کیا, عقیدہ جو نا سب کا ایک ہی تھا عقیدہ. اور جس طرح کا ائمہ کا عقیدہ ایک تھا, ہمارے جتنے امام گزرے ہیں پہلے سلف کے, چاہے وہ عالم حدیث کے ہو, تفسیر کے بھی ہوں, سب کا عقیدہ ایک ہی تھا. اور 6واں نقطہ یہ ہے, امام طحاوی جو ہے نا, جو کتاب لکھا ہے, جو کتاب ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں, یہ کسی کتاب ہے؟ عقیدہ کی کتاب ہے, وہی عقیدہ کی کتاب ہے. اور اس کے بعد کا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ امام کے بعد, ائمہ کے بعد ان کے جو فالوورز آئے ہیں, انہوں نے کیا کیا, فقہی مسائل کو اپنے امام سے لیا ہے,
عقیدے کو نہیں لیا ہے، یہ بھی ہم نے اس میں ذکر کیا ہے. آخر نقطہ جو آج کا وہ ہے کہ جو نا عقیدے کی وجہ سے، عقیدے کا علم حاصل کرنے سے جس کا عقیدہ باطل ہے، غلط ہے، ان کا ہم رد کر سکتے ہیں. خود کی اپنی اصلاح کرتے ہوئے دوسروں کا اگر ان کا عقیدہ باطل ہے، غلط ہے، تو ان کا رد کر سکتے ہیں. ان نقطوں کا بیان ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے انہی کے بارے میں کچھ سوالات ہے اور جواب بھی رہیں گے انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے سوال بھی کروں گا، پھر جواب بھی میں پڑھوں گا. اگر آپ سوال کا جواب دیے تو اچھی بات ہے، نہیں دیے تو میں جواب بتاؤں گا انشاءاللہ. اگلے ہفتے جب آئیں گے انشاءاللہ کہ باذن اللہ کے فضل و کرم سے توفیق سے نوٹ بک اور پین لا لیں انشاءاللہ، یہ آپ کے لیے مفید ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.